وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقة وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد صلوات انتہائی واجب الاحترام سامعین، شکر ہے اس پروردگار کا، حمد ہے اس عزتوں والے رب کی، ایسی حمد کہ جس کے ادا کرنے سے یہ بندے قاصر ہیں، اور ایسا شکر کہ کسی صورت میں بھی حق شکر ادا نہ ہو پائے، اسی طرح کا اس کا شکر ہے اور اسی طرح کی حمد ہے، اس کی حمد ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے اس بے چینیوں کے دور میں، ان مشکل حالات میں، ان نامساعد حالات میں، ان سہمے ماحول کے درمیان، اس خوف و ہراس کی فضاؤں میں ہم خطا کاروں کے لیے ذکر علی کا اہتمام کر دیا۔ یہ اس کی مہربانیاں ہیں، یہ اس کا شکر ہے۔ دیکھیں جہاں دو انسان آپس میں بات نہیں کر سکتے، یعنی یہ دو انسان آپس میں بات نہیں کر سکتے، دو انسان آپس میں مل نہیں سکتے، پھر کتنا بڑا کرم ہے اس کا، کتنا بڑا احسان ہے اس کا کہ اس نے ایسے دور میں بھی، اس لیے ذکر علی کا اہتمام ہے اس دنیا میں کہ یاد رکھیے گا کبھی کبھی عشق امتحان ہو جاتے ہیں نا، عشق امتحان ہوتے ہیں، وہ عشق کیا جس کے امتحان نہ لیے جائیں۔ حضور علی کو محبت ہی کیسی جس میں آزمائش نہ ہے، کیسے عاشق ہیں آپ جب آپ کا امتحان ہی نہ ہوا، کیسے عاشق ہیں آپ جب آپ کو پرکھا ہی نہ گیا۔ دیکھ لیجئے حضور علی، ہو سکتا تھا کہ ہم خود ہی سمجھے کہ نہیں، پتہ نہیں دل میں اتنی محبت ہے یا نہیں ہے، ان حالات نے بتایا کہ آپ کے دلوں میں علی کی حکومت کتنی طاقت کے ساتھ ہے۔ حالات نے بتایا حضور کس طرح اقتدار ہے آپ کے دل۔ اقتدار ہے علی کا، کتنا طاقتور اقتدار
اظہار ہے علی کا آپ کے قلوب میں، آپ کے دلوں میں. دیکھیں سب کے جذبات ہیں، سب کو خوف ہے، سب کا بدن گوشت پوش کا ہے، سب کا بدن جو ہے وہ خون کا بنا ہوا ہے، سب کو ڈر لگتا ہے نا، سب کو ہی ڈر لگتا ہے. لیکن کمال دیکھیے علی کی محفل ایسی محفل ہے، چونکہ یہ فاتح خیبر کی محفل ہے، کسی بھگوڑے کی محفل نہیں. لہذا اس میں ڈرنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. دیکھیں جان پیاری ہوتی تو کوئی نہ کہتا کہ چلے ہم بھی چلیں گے، نہیں، بس اعلان ہوا ہے کہ وہاں ذکر ہے ان کا، تو اب کوئی بات یاد ہی نہیں رہ گئی کہ کتنی باتیں پڑھائی گئی ہیں، کتنی باتیں ٹی وی پر پڑھائی جا رہی ہیں، کتنے مسئلے سمجھائے جا رہے ہیں، بس سب کچھ بھول گئے. اب یاد ہے تو صرف یہ کہ وہاں بزم سجی ہے، میرے علی کا ذکر ہونے والا ہے، میرے علی کا تذکرہ ہونے والا ہے. ذرا سمجھیے گا، اسی سے ایک راز نکالوں گا اور ایک راز کھولوں گا آپ کے ساتھ. کیوں یہ بتائیے کہ کیا آپ گوشت کے نہیں بنے؟ آپ کا خون کا دل نہیں ہے؟ آپ وہی انسان نہیں ہے؟ وہی ہاتھ پیر نہیں ہے؟ سب کے ہیں بھائی. یہاں تک کہ اب تو نماز میں بھی دور کھڑے ہوتے ہیں، قریب نہیں بیٹھتے، حالانکہ اللہ کی عبادت ہے. مسجد ہے جس کے دروازے پر لکھا ہے کہ رحمت کا دروازہ ہے، لیکن اندر جا کر دیکھیے نقاب چڑھائے ہوئے، ماسک پہنے، ادھر کھڑا ہے، پھر کوئی فاصلے پر کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، ہر ایک کو احتیاط کرنا چاہیے. یہاں نہیں ہے، کسی کو کچھ یاد ہی نہیں. یہ بھول کیسے گیا؟ یہ کیا وجہ؟ وہ راز سن لیجیے آج یہاں پر، راز سنیے. حضور علی پہلی بات تو یہ سنیے کہ معصوم نے فرمایا، متوجہ رہیے گا، حضور علی معصوم نے فرمایا کہ یہ کیا واقعہ ہے کہ آپ کو کوئی خوف نہیں آتا، کوئی ڈر نہیں، یعنی کوئی چیز آپ کو ڈرا پاتی ہی نہیں ہے. دنیا ڈرتی ہے، کتنے معاملات ہوئے. اب یہ تو ایک معاملہ ہے کیرونا کا، نظر نہیں آتا. کچھ ایسے کیرونا سے گزرے ہیں ہم علی والے، ایسے کیرونا سے گزرے ہیں. جی حضور، کون ہوگا بنو امیہ سے بڑا کیرونا؟ وہاں بچتا ہی صرف وہ تھا جو دشمن علی تھا. صرف وہ زندہ رہ سکتا تھا کہ جو دشمن علی تھا. وہ زبان حلق میں رہ جاتی تھی جو زبان معاذاللہ علی کی برائی کرتی تھی. اور کوئی زندہ نہیں رہ سکتا تھا، اور کوئی زبان دہن میں نہیں رہ سکتا. کتنا بڑا دور دیکھا آپ نے. او میرے خدا، 14 قیامت خیز حکمران دیکھے آپ، ایسے حکمران دیکھے کہ ایک کے بعد ایک آتے رہے، اور ہر ایک کا معاملہ صرف یہ کہ کہیں علی کا ذکر نہ ہو جائے، کہیں علی کا نام نہ لے لیا جائے. پوری حکومتیں لگی ہیں اس پر، حکومتیں ایسے نہیں بیٹھے ہوئے یہ آپ کے سامنے، یہ حکومتوں سے گزرے ہیں. سوچئے گا وہ کتنا بڑا کیرونا تھا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ 40 ہجری میں امیر المومنین شہید ہوئے، اور 6 مہینے کے بعد تمام تر اقتدار جو ہے وہ معاویہ کے اختیار میں آ گیا، تمام تر اقتدار، اور مطلق عنان حکمران بن گیا پوری بلاد اسلامیہ کا. اور اس نے منبر پر بیٹھ کر علی کی شان میں بدتمیزیاں کی. او میرے خدا، دیکھیے گا منبر پر بیٹھ کر، اور پھر مسلسل 21 سال تک وہ یہی کرتا رہا، مسلسل. پہلے کا بھی دور ہو. اس کے بعد اس کا بیٹا یزید آ گیا. 4 سال تک جو کچھ اس کے بیٹے یزید نے کیا وہ آپ کے سامنے. اس کے بعد پھر مروان حکمران بن گیا. 9 مہینے اس کی حکمرانی رہی بڈھے کی. بعد میں اس کی بیوی نے منہ پہ تکیہ رکھ کے اوپر بیٹھ کے اس کو مار دیا. پھر اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان آ گیا، اس نے 21 سال حکمرانی کی. اس کے بعد اس کا بیٹا ولید آ گیا، اس نے 10 سال حکمرانی کی. اس کے بعد اس کا بیٹا یزید بن آ گیا، وہ اس نے 3 سال حکمرانی. یعنی 67 سال تک 70,000 ممبروں پر علی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے. میں نے ممبر کہا ہے، آپ جانتے ہیں یہ کہاں کا ممبر کہہ رہا ہوں؟ دربار کا نہیں، مسجدوں کے ممبر. ذرا تاریخ کو دیکھیے گا کہ یہ حیرت ہوتی کہ آپ کیسے جمع ہو گئے. آپ کے دل میں کہیں کوئی وسوسہ نہیں. یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ بیک گراؤنڈ یاد رہے کہ کہاں سے گزرے ہم. کتنا مشکل ہے یہ نام علی کا، کتنا مشکل ہے.
کئی تکلیفیں ہونے لگ جاتی ہیں، آپ کوئی اندر سے بھی کچھ ایسے دل کمزور پیدا ہو گئے ادھر ادھر کے کہ ان کو گھبراہٹ ہو، نہیں بہت مشکلوں سے 70,000 ممبر، یہ منہ سے کہنے کی بات ہے، منہ سے کہنے کی بات ہے۔ اتنا مسئلہ بن گیا شام میں کہ وہاں مصر میں امام نسائی، جن کے صحاح ستہ برادران اہل سنت والجماعت کی کتابیں ہیں، 6 کتابیں صحاح ستہ، سارے احادیث کا یہ مرکز ہے، ایسا ہی ہے جس میں بخاری شریف ہے، صحیح مسلم ہے، ابن ماجہ ہے، مشکات ہے، ان میں کتابیں سنن نسائی، سنن داؤد بھی سنن نسائی، یہ امام نسائی کی ہے، یہ صحاح ستہ میں شامل ہے۔ امام اہل سنت وہ مصر میں تھے، انہوں نے سنا کہ شام وہ شام آ گئے، بڑا استقبال، ان کی 2 بیگمیں بھی ساتھ، ان کی شاگرد بھی ساتھ، ان کا بڑا امام نسائی اہل سنت والجماعت، وہ سنن نسائی حدیث کی کتاب ہے، مارکیٹ سے لے لی، وہ پڑھائی جاتی۔ وہ بڑا استقبال، ہمارا اتنا بڑا عالم مصر سے آ گیا، جمعہ کا دن ہے، ان کا آپ جامع مسجد میں خطبہ دیجئے، ان کے ہوتے کون دے سکتا تھا جمعہ کا خطبہ؟ جامع مسجد میں شہر کی وہ خطبہ دے۔ جب وہ خطبہ دینے بیٹھے تو انہوں نے کہا قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت بمنی بمنزلۃ ہارون بن نوح۔ آپ کو زندگی یاد ہے، ذرا دیکھیے گا کہ میں یہ جو معاملات کو کس طرح پڑھ لے گا۔ اے علی تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو جناب ہارون کو موسیٰ سے نسبت ہے، اللہ نبی بعد مگر میرے بعد نبی نہیں ہوگا، کیونکہ ہارون نبی بھی تجھ کو مجھ سے وہی نسبت۔ مجمع شام کا حیران ہو کر انہیں دیکھا، انہی کے امام نسائی نظر آئے، سنو قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم۔ یہ بات ہو گئی تھی، بسم اللہ، آپ سلام علیکم، بسم اللہ، مالک آپ کو زندگی دے، سلوات پڑھ دیجئے محمد رسول اللہ۔ شام ہے، یہ شام ہے، مجمع ادھر ادھر دیکھنا بے قلب ہو گیا، جمعہ کا مجمع دمشق دارالحکومت، ادھر یہ کیا ہو رہا ہوگا؟ ایوہ الناس قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی منی و انا منہ، علی مجھ سے اور میں علی سے۔ باپ مجمع سے بڑھ کھڑے ہو، کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا حدیث رسول پڑھ رہا ہوں۔ امام نسائی سے کہا یہ کیا؟ ان کے امام کہا کیا کر رہے ہیں؟ حدیث پیغمبر پڑھ رہا ہوں۔ کہا نہیں ہمیں یہ حدیث نہیں سننی ہے۔ مجمع کہہ رہے کیا سنا؟ کہا یہ چھوڑیا، ہمیں معاویہ کے لیے حدیث سنا ہے، ہمیں معاویہ ممبر پر بیٹھے تھے امام نسائی علیہ، انہوں نے مجمع کو دیکھا کہ معاویہ کے لیے حدیث، میرے نزدیک میرے علم میں معاویہ بخشا ہی جائے تو بڑی بات ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ آپ کو، آپ کے خاندانوں کو کورونا اور ہر طرح کے وبائی مرض سے اپنے حفظ و امان کو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حدیث پڑھی، حدیث معاویہ مجمع چڑھ، انہوں نے کہا بھائی ایک ہی بات میں نے پڑھی تاریخ میں کہ معاویہ کھانا کھا رہا تھا تو رسول نے پیغام بھیجا، بلایا تو ہمیں کھانا کھا رہا، آگے کا یا رسول اللہ تو کھانا کھا رہا، پھر تھوڑی دیر پر نبی نے بھیجا، پھر جواب ملا وہ کھانا کھا رہا، پھر بھیجا، پھر کا کھانا کھا رہا۔ پیغمبر اسلام نے کہا میرے اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ یہ امام نسائی نے کہا، بڑھیا ہو جائے گا، کوئی حدیث نہیں ہے اس کے لیے،
علی کے لیے آپ کو ضرورت کیسے ہوئی؟ آپ دمشق کی مسجد جامع میں بیٹھ کے علی کا نام لے بھائی، حدیثیں پڑھنا، مجمع کھڑا ہو، کھڑے ہو کر مجمع نے اسی جگہ منبر پر مارنا شروع کیا. امام نسائی علیہ رحمہ اتنا مارا اپنے مجمع نے، اپنے امام کو اتنا حدیث کے امام اتنا مارا کہ غش کھا گئے. غلاموں نے بچایا، کچھ نازک حصوں پر انتہائی خطرناک چوٹیں لگی تو کہنے لگے اپنے خانوادے سے جتنی جلدی ہو سکے مجھے مکے لے مکے چلے تو راہ میں انتقال کرے گا، چوٹیں بہت سخت تھی، انتقال. حضور علی بس یاد رکھیے گا، کسی کے لیے کچھ کرے یا نہ کرے، پیغام ہے میرا، اگر آپ نے مولا علی کے لیے ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی اخلاص کے ساتھ کوئی کام کر دیا نا، اللہ اس کام کو مٹنے نہیں دے گا. اگر آپ نے مولا علی کے نام پر اگر ایک نقطے کے برابر بھی کوئی کام کر دیا تو یاد رکھیے گا، اطمینان رکھیے، لکھ کر بیٹھ جائیے کہ اللہ اب اس کام کا اجر آپ کو دے کر ہی رہے گا. یعنی صرف آپ راہ میں چلتے ہوئے کسی پیاسے کو 2 گھونٹ پانی پلا دے، دل میں سوچیں علی کی محبت میں پلا رہا ہوں، چونکہ مجلس سے نکلا ہے تو مولا علی کے عشق میں، تو سمجھ لیجئے وہاں محفوظ ہو گیا ہے. اب تم نے تو 2 گھونٹ پانی پلایا تھا، نہ جانے وہ کوثر کے کتنے جام عطا کرے گا. چونکہ اب کیا ہوا، انہوں نے کہا زخمی ہو. پوری کتاب لکھی ہے امام نسائی نے مولا علی کے فضائل پر، حضرت امام نسائی ہے، پوری کتاب لکھی ہے خصائص النسائی، مولا علی کے خصائص لکھے. اور آپ کو بتاؤں ہماری خوش قسمتی ہے اردو دان طبقے کی کہ اس کتاب کا اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا. آپ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں لے کر، یہاں لاہور میں موجود ہے خصائص النسائی. اللہ اب سوچئے کیسی کتاب ہے کہ جان قربان کی ہے انہوں نے اس کتاب پر، اور یہ پوری کتاب ولایت امیر المومنین پر ہے. امام نسائی کی کتاب ہے خصائص النسائی، نسائی نام کی وجہ پورے خصائص جی امیر المومنین کے خصائص ہیں. اب دیکھیں انتقال، اب دیکھیں وہ کیا کرم کرنے والا، دیکھیے گا انتقال ہو گیا تو پتہ کیا ہوا، جہاں حاجی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں حج کا رکن، امام نسائی کو صفا اور مروہ کے درمیان دفن کیا گیا ہے. سلوات پڑھیے محمد اور علی بیت. زیادہ وقت تو نہیں لے رہا ہوں، ایک پیغام تک لے کے جا رہا ہوں اپنے سننے والوں کو. تو عبد الملک بن مروان کا دور 21 سالہ دور رہا ہے، اور یہ کیسا دور رہا ہے کہ بس اگر کسی زبان پر علی کا نام آ گیا اب نہ وہ بچے گا نہ اس کا خاندان بچے گا. یعنی یوں سمجھیے تمام تر دولت حکومتوں، بادشاہان بنی امیہ، کم سے کم ہشام بن عبد الملک تک مسلسل، ویسے تو مسلسل ہی رہا ہے، مسلسل یہ کوشش. درمیان میں وہ 2 سالہ جو دور آیا عمر بن عبدالعزیز کا، وہاں تھوڑا بریک لگ گیا. یہ بنو امیہ کا بادشاہ تھا، اس نے روک دیا تھا اس عمل کو. تو یہ عبد الملک بن مروان کے جو 4 بیٹے آ رہے ہیں انہی کے درمیان یہ بھی آیا تھا، مگر اس نے 2 سالہ جو حکومت تھی اس میں یہ کام روک دیا کہ علی کو برا نہیں کہا جائے گا، اور اسی کی وجہ سے 2 سال میں اسی کے خاندان نے، اسی کی فیملی نے اس کو زہر دے کر قتل کر دیا تھا. یعنی مسلسل 67 سال تک 70,000 ممبروں کا دولت خزانے بادشاہوں کے علی کی مخالفت میں ہیں، نیزے علی کی مخالفت میں، تلواریں علی کی مخالفت میں، تیر کمان علی کی مخالفت، لشکر علی کی مخالفت میں ہے، یہ محل علی کی مخالفت میں، ریاست علی کے رئیس علی کی مخالفت میں، یہاں تک کہ جھوٹے محدث علی کی مخالفت میں، اور کھڑی ہوئی حدیثیں علی کی مخالفت میں، راوی علی کی مخالفت میں، روایتیں علی کی مخالفت میں ہے، لشکر علی کی مخالفت میں، بادشاہ علی کی مخالفت میں، بادشاہتیں علی کی مخالفت میں. حضور علی آج میرا دل چاہتا ہے، یعنی جس پر کائنات کا سب سے بڑا جرم تھا علی کا نام ہے، آج میرا دل چاہتا ہے کہ بنو امیہ اور بنی عباس کے
उन बदबख्त हुक्मरानों को आवाज दूं कि जरा अपनी अपनी कब्रों के जहन्नुम से निकल कर देखो। जरा देखो निकल के दुनिया सहन के घरों में बैठी। इस वक्त दुनिया का अक्लमंद तरीन इंसान वो है जो घर के अंदर सिमट जाए, जिसे ना तरावी की आवाज बुला सके ना नमाज की आवाज बुला सके, जो सिमट जाएगा उतना ही बड़ा अक्लमंद है। अरे क्या कहने, जरा देखे बनी उमैया और बनी अब्बा। मैंने जहन्नुम जानबूझ के कहा उनकी कब्रों को, मैं आंखों से देख के आया। उनकी कब्रों में से बदबू अव्वल तो है ही नहीं, अब्दुल मलिक बिन मरवान की है, जनाब फिजा से चंद कदम आगे जाएंगे तो अब वहां जाकर देखिएगा उसका जहन्नुम है कि दूर से बू आती है, दूर दूर भाग जाते हैं। इसलिए वहां से निकल कर देखें कितनी हुकूमतें की थी, कहां गए वो तुम्हारी हुकूमतें, कहां गए वो तुम्हारे हुक्मरान, कहां गए वो तुम्हारे राज, कहां गए वो तुम्हारे राज के दिरहम और दीनार, कहां गए वो खजीने, कहां गए वो लश्कर, कहां गए वो जलाद, कहां गए वो नेज़े, कहां गई तुम्हारी तलवारें, कहां गए तुम्हारे झूठे रावी, कहां गई तुम्हारी रिवायतें, कहां गए तुम्हारे मुहद्दिस, कहां गए झूठी हदीसें, सब के सब बर्बाद। मेरा अली कल भी अली था। वजह क्या है मेरे मोहतरम सामने? हाँ, इसमें एक चीज आई। अब जरा इस तरफ आ गया हूं तो जरा ये भी बताता चलो, क्योंकि मैंने ऊपर जब नाम पढ़े तो एक नाम मैं छोड़ गया था, जानबूझ के छोड़ा था। जो मैंने पढ़ा कि माविया के बाद यजीद और यजीद के बाद मरवान, तो मुमकिन है कि कोई मेरे साहब एतराज करे कि आप एक नाम स्लिप कर गए हैं, एक नाम छोड़ गए, जानबूझ के छोड़ा था, उसको भी बयान कर दूं ताकि ये ना कहे कि साहब हिस्ट्री पढ़ते हुए ये एक बड़ी मिस्टेक कर गए। वो क्या है कि माविया है और माविया के बाद यजीद है 4 साल, और यजीद के वासिले जहन्नुम होने के बाद ये भी याद रखिएगा कि यजीद की ना कोई कब्र है ना कोई निशान है, वो जमीन में ही जहन्नुम का शिकार हो गया था। वो जमीन में ही जो है मर के खाकस्तर हो गया था। तो बातें सुनते हुए उसकी फला कब्र कोई ऐसी कब्र कोई आकर कहे तो समझे झूठा है सबसे बड़ा, उसकी कोई कब्र नहीं है, कोई निशान नहीं है। ये दुश्मन अहले बैत मरते हैं तो जो कब्रें हैं वो जहन्नुम होती हैं या चूने के कुएं होते हैं। तो इसमें माविया है और माविया के बाद जो है वो यजीद है। लेकिन ये बात बता दूं, माविया से पहले इसी जगह पर अबू सुफियान का एक और बेटा है जिसका नाम है यजीद बिन अबू सुफियान। वो जो हुकूमतें बनी थी ना, उन्होंने उसको बनाया था यहाँ का गवर्नर, पहले इसने कब्जा किया। इसका नाम क्या था? यजीद बिन अबू सुफियान। ये माविया बिन अबू सुफियान उसका भाई था, फिर ये हुक्मरान बन गया। इसके बाद इसका बेटा यजीद, यजीद के वासिले जहन्नुम होने के बाद यजीद का बेटा था 17 साल का, जिसका नाम था माविया बिन यजीद बिन माविया बिन अबी सुफियान, ये नाम, ठीक है। यजीद का बेटा था, 17-18 ईयर्स का था और बिल्कुल यंग बच्चा था, बिल्कुल नौजवान बच्चा था। तो लिहाजा उसको ये हुकूमत मिल गई, और हुकूमत भी कोई थोड़ी छोटी हुकूमत तो नहीं, आफ्ताब गुरूब नहीं होता था इतनी बड़ी हुक्मरानी। उस बच्चे को बैठे बिठाए मिल गए। उसके बाद यजीद के बाद जरा देखिएगा, खुदा की कसम कि अली के हक की ताकत के आगे सजदे के सिवा कोई और चीज नहीं रोक सकती। ताकत देखे कि हक का पावर क्या है, आप जरा देखिए। यजीद का बेटा है, माविया का पोता है, वहीं पर रहा है, उनके घर में रहा। उन्होंने बनु उमैया ने उसकी ताजपोशी का एहतमाम किया, और इस दौरान 40 दिन गुजरे कि जिसमें वो जश्न होगा और ताजपोशी होगी और वो बादशाह बन जाए। लिहाजा उसको तैयार किया गया और कहीं तुम्हारे बाप दादा का राज है, तुमने राज कर। यजीद का बेटा है, 17 साल लेकर जब आए ताज पहनाने के लिए, तो वो तख्त के करीब आके खड़ा किया, जिस पर बैठ कर उसको सदारती खुतबा पढ़, तो उसने हाथ से पकड़ लिया और पैर रखने से इनकार कर दिया, और यहाँ पर उसने एक अजीम खुतबा पढ़ा।
ایسا خطبہ پڑھا ہے حضور نے. سناؤں آپ کو 2 جملے. کہنے لگا اس تخت پر بیٹھوں جس کے پائے خون حسین میں ڈوبے ہوئے ہیں. میں مصائب کی منزلوں میں نہیں ہوں لیکن ذرا دیکھیے طاقت علی کے حق کی طاقت. کہنے لگا یاد رکھنا اے خاندان امیہ, یہ تخت بڑا طویل خطبہ دیا, اس میں یہ جملہ بھی کہا کہ جو کچھ اس تخت کے لیے میرے باپ اور دادا نے کیا تھا آج جہنم میں اس کا صلہ پا رہے ہیں. یزید کا آپ تھک تو نہیں ہے میرے موت, میں ایک نئی منزل کی طرف آپ کو لے کر آؤں گا. تاریخی حقائق دیکھیں, میں نے کہا تھا نا کہ دل, اب اس کا راز کھولوں گا اس لیے یہ پڑھ رہا ہوں. یعنی کیا ہے تخلیق, کیا ہے وجہ, کیا ہے. ارے بھائی بنو امیہ کا خاندان ہے, حضور معمولی چیز ہے. ارے 2 بیگھے زمین کے لیے 10 مرلے زمین کے لیے بھائی بھائی کا خون بہا دیتا ہے. اللہ معاف کرے, کیوں حضور ہے زمین دولت اقتدار کس کو پیاری نہیں ہو, اور نوجوان لڑکا ہے عیاشی کرے زندگی گزارے کس کو پیاری نہیں. نہیں حضور علی, کچھ دل ہیں جنہیں علی خرید لیتا ہے. وہ جو کچھ اس تخت کے لیے, اس تاج کے لیے میرے باپ دادا نے کیا, یعنی یزید نے اور معاویہ, جہنم میں اس کا صلہ پا رہے ہیں. یاد رکھنا, اس کے بعد طویل خطبہ دیا ہے جس کو وہ اپنے باپ دادا کے جتنے بھی گناہ تھے ان کو میں کہتا ہے یاد رکھنا. وہ بچہ کہتا کہ وہ اس میں پرکسے اڑانا شروع کر دیا, بنو امیہ کا کریکٹر واضح کرنا شروع کر دیا, مورخ لکھنا. وہ کہنے لگا یاد رکھنا, یہاں پہ خطبے کو ختم کیا, یاد رکھنا کل بھی اس تخت کا وارث علی تھا, آج بھی یہ کل میں جو ہے وہ بلاغت ہے, یعنی کل جو ہے وہ بلاغت ہے اس میں. یہ کل بھی یعنی کل 64 ہجری کا کل نہیں ہے, یہ کل جو ہے وہ 11 ہجری شقیفہ, کل بھی وارث علی تھا, آج میں بھی بلاغت ہے. آج حسین کے بیٹے علی پھر حسین, چوتھے امام سید سجاد, آج وہ بھی علی ہے نا, تو اس نے کہا کل بھی وارث علی تھا, آج بھی وارث علی ہے. محل میں آ گئے, میں اس کو قبول نہیں کرتا, ٹھکرا کے چلا. اوہ کیا بات ہے حضور, اتنی بڑی سلطنت کو ایک لمحے میں ٹھکر. میں نے کیا کہا تھا, اب وہ بھی تو عطا کرے گا نا, وہ بھی تو عطا کرے گا. اب دیکھیے گا کیا آتا. آپ نے امام نسائی کا سنا, اب جو شام گئے ہیں سوارے شام کے وہ تو ضرور, اور جو نہیں گئے تو وہ سن لیجئے, اور جو ابھی شام جانے والے بھی نہیں پہنچے تو وہ بھی سن لیجئے. آئندہ چاہیے جب آپ دربار یزید سے باہر نکلیں گے اور شام کے قید خانے کی طرف چلیں گے تو اپنے رائٹ ہینڈ پر مڑ جائے گا, یہ وہ پرانا محلہ ہے جو 1400 سال سے ہے. اسی طرف جاتے ہوئے رائٹ پر ہی گلیاں, اتنی سے گلیاں, 2 آدمی ایسے مل کر مشکل سے گزر سکتے. وہ آپ کو دربار یزید کے عقبی حصے بیک گراؤنڈ لے جائے جو بڑی فصیل ہے, اس کے اندر اینٹیز کی دکانیں ہیں, بڑا تہوے والوں کی دکانیں, وہاں پہ مڑے گے تو اتنا بڑا دروازہ ہے, دیوار, گلی کے دروازہ, دکانوں کے بیچ میں, اندر یوں سیدھی گلی جا رہی, اس گلی میں چلے. پوچھے شارع معاویہ صغیر, ان سے پوچھے معاویہ صغیر, ان کو کہتے ہیں معاویہ صغیر. سنیے گا حضور علی, آپ پوچھتے پوچھتے وہ شارع کا حضور علی, جب میں وہاں پہنچا تو جو دیکھا ہے خدا کی قسم ایسا لگا جیسے میں جنت کے دروازے پر آ گیا. یعنی پوری بنو امیہ پر آپ لعنت کر رہے ہیں, اور جب میں ڈھونڈتے وہاں پہنچ گیا جس کمرے میں اس کی قبر ہے اس بچے کی, تو میں نے دیکھا کہ اس کی قبر کے اوپر کتبہ لکھا ہے دمشق میں, اور اس پر لکھا ہوا ہے محب علی ابن ابی طالب. پھر حضور علی جب اندر جا کر پہنچے, اندر چلے جائیے تو وہ کمرہ ہے, اس کا اپنا جو بیڈ روم تھا اسی میں دفن کیا اس کو, جو اس کا اپنا حجرہ تھا دربار کا, کیونکہ عقب میں تھے یزید کا یہ محل کا حصہ تھا, تو جہاں اس کو مارا زہر دے کر, اب اپنی ماں نے ہی مار دی, اس کی سگی ماں نے اس کو مار دیا تھا, اور گالی دے کر تکیہ اس کے منہ پہ رکھا اور گندی گالی دی,
माफ कीजिएगा, अब मैं मिंबर पर बैठा हूँ, ये मिंबर उस खानदान से वाबस्ता है कि जिस खानदान के मिंबर पर बैठकर बनु उमैया की औरतों के जुमले में दोहरा नहीं सकूंगा। वो रखे उसको, बच्चे को मार दिया और वहीं पे दफन हो। तो वो अंदर जब पहुंचे तो वहीं पर ऐसे मुसल्ले बिछे में आप नमाज पढ़ी, ठंडक महसूस होगी आपको। और बिल्कुल आपके जब अंदर जाएंगे सामने ही जो है वो ज़मीन पे कब्र है, कोई तुरबत या ऐसी चीज़ नहीं बनाई है जरी वगैरह, ज़मीन पे कब्र, वहाँ बैठ जाए। जब आप बैठ जाएंगे ना, अल्लाह करे अल्लाह आपको ये ज़ियारत कराए, खुदा करे। याद रखना यजीद के दरबार के अकबर से में जब अल्लाह करे राहें खुल जाए, अपने सालारे काफिला से कहना मुझे वहाँ ज़रूर लेकर जाए। तो वहाँ पर जब आप बैठ जाएंगे तो आप उठना चाहेंगे, लगेगा किसी ने बाजू पकड़ के कहा थोड़ी देर और तो बैठ कर और तो बैठ कर बताओ कि मैंने कैसे तख्त ठुकराया था। क्योंकि जब वहाँ बैठेंगे तो फिर यही बातें करेंगे, अच्छा ये है जिसने ये यजीद का बेटा जिसने तक, तो आप बातें करेंगे तो खुशी तो हो रही है और कतई आपको एहसास नहीं होगा जैसे मुर्दा पे आए, ऐसे लगेगा आप भी वो जिंदा है। हाँ बिल्कुल आपको खुशबू महसूस होगी। हाँ जाहिर बात है, जिसने अली के लिए तख्त ठुकरा दिया है, अली ने जिंदगी भी तो अता की है ना। अच्छा मात शहीदा बेशक वो कहाँ मर। और मैं एक बात और कहता चलूं, अब चूंकि दोस्त सुन रहे हैं तो ऐसा ना हो कि मैंने कहा कि उसकी माँ ने ही उसके मुंह पे कपड़ा रख। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद और आले मुतवज्जे रहिएगा। ये तरह से एक एक सवाल पैदा हो सकता था, बच्चे सुन रहे हैं, बीबियां सुन रहे हैं, कैसा उसकी हाँ बड़ी मैं देखे ये आपकी दुआएं हैं कि मैंने पहले इसको फील किया कि ये बाद में। अब सुनिए जी हाँ, ये क्या उसको तकिया रख के मार दिया। अब उसमें एक ख्याल फौरन जो हमारा जाता है वो हमारा ईमान ले जाता है, मोहब्बत अहले बैत। क्योंकि यजीद की एक बीवी थी कि जिसका नाम हिंद था और वो कनीज़ाने जनाब सैयदा की कनीजों में थी, कनीज़ाने अहले बैत में से थी और उसकी शादी इधर हो गई थी। उसका नाम हिंद था, उमर उसे हिंदा कह दिया जाता है लेकिन उसका नाम हिंदा नहीं है जी, हिंद है। हिंदा जो नाम है वो इस तलफ़्फ़ुज़ के साथ वो है यजीद की वो दादी का नाम कि जिसने जनाब हमजा का कलेजा चबाया था, तो कलेजा फार के नाम से मशहूर है। जनाब सैयदा ज़ैनब ने दरबार में खुतबा पढ़ते हुए यजीद से कहा था, मैं तुझसे क्या तवक्को करूं एक कलेजा चबाने वाली की औलाद। मासूम ने उस पर लानत, मासूम ने नबी ने उस पर लानत। तो वो है या मीर अनीस का मर्सिया, वो बड़ा शाहकार मर्सिया है, वो बात नहीं है। वो पढ़िएगा कभी, कैद खाने में तला तुम है कि हिंद आती है। तो बड़ा आदि मर्सिया, कैद खाने में तला तुम है कि हिंद आती है। ये हिंद जो है वो यजीद की बीवी है और इस हिंद से यजीद के यहाँ कोई औलाद पैदा नहीं हुई। राज सुनिए कुछ इशारों में मुझसे, इससे कोई औलाद पैदा नहीं हुई चूंकि कनीज़ाने हुसैन में है, चूंकि कनीज़ाने सैयदा ज़ैनब में है। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ, कोई मामलात है, राज है जिसके तहत शाम में आई है, लेकिन औलाद इसलिए पैदा नहीं हुई। थोड़ा पीछे लेकर चलूं आपसे, कई ऐसे मामलात होते हैं कि घर में रहते हुए भी वो खुद मुहाफिज हो जाता है। मैं अभी कुरान से साबित करता हूं, मेरा इशारा समझिए, मेरा इशारा समझिए, मेरा इशारा। हुजूर आली जनाब आसिया फिरौन की बीवी थी। उस दौर के रीत और रिवाज के मुताबिक, उस दौर के रसूमात के मुताबिक जो भी था वो फिरौन की कानूनी बीवी थी, मगर बेऔलाद थी। बेऔलादी का राज पता है? बेऔलादी का राज ये है कि एक छत के नीचे रहते हुए भी फिरौन जनाब आसिया के बदन पे हाथ नहीं लगा सका। आपको ताज्जुब हो रहा है? पता है क्यों? इसलिए कि बेशक शोहर है मगर आसिया आम बीवी नहीं है। आसिया की गोद में एक नबी पलने वाला है। तो याद रखना, जिस गोद
گود کا اللہ انتخاب کرتا ہے نبی کی پرورش کے لیے، اس گود کو شرک اور کفر سے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ میرے اللہ جب موسیٰ کے لیے اہتمام یہ ہے تو جو فخر موسیٰ ہے وہ تو ابو طالب کی گود میں سمجھے؟ یعنی ہے شوہر لیکن اشارہ ہی کر سکتا ہوں مگر ہاتھ نہیں لگا سکا کیونکہ اس کے پہرے میں ہے، اس کے پہرے۔ اسی طرح جناب ہند یزید ملعون کی بیوی ہے مگر پہرے میں ہے۔ یہ جس بیوی کا بچہ ہے وہ بنو امیہ میں سے ہی تھی، اس نے ہی ایسا کیا تھا، جناب ہند نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد۔ عظیم کریکٹر ہے، عظیم کریکٹر ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ وہ ایسا کیوں ہوا تھا، وجہ کیا تھی؟ یہ تربیت بہت اہم چیز ہے، وہ بھی بہت ہے، وہ تو انتظام کرتا۔ اس کا استاد تھا عمرو مخزوم، اس سے پڑھتا تھا۔ وہ عمرو مخزوم جو تھا وہ علی کا شیعہ تھا، لیکن یہ عمرو مخزوم سبحان اللہ، لیکن ایسا نہ ہو ادھر بھی تو نور ہو نا بھیا، ادھر بھی تو نور ہو، پھر ہی تو معاملات ہے، نور سفر کرے گا۔ یہاں دل بھی تو اللہ نے قبول کیا ہو، دل بھی تو اللہ نے ایسا بنایا ہو۔ تو بعد میں جب اسے قتل کر دیا گیا معاویہ صغیر کو، تو پھر کہاں ہے عمرو مخزوم، اسی کا شاگرد ہے۔ پھر عمرو مخزوم کو بلا کر اس کی زبان گدی سے کھینچ کر اور درے مار مار کر خاردار تاروں سے منہ سے دبانے سے کھینچ کر اور اس کو کہ تو نے اس کے دل میں عشق علی ولایت علی پیدا کی۔ تقریر کو تمام کر رہا ہوں، وجہ کیا ہے؟ یہ خوف کسی کے رونا میں نہیں رہا، ہر دور میں آپ نے علی کا نام لیا، ہر دور میں علی کا نام لیا، ہر دور میں۔ پکڑی نہیں گئی تھی ایک عورت حجاج بن یوسف کہ یہ علی علی کہہ رہی ہے، بازار میں تو علی کا نام لینا منع ہے، اور یہ شارع پہ کھڑی ہو کر علی علی کہہ رہی، شارع پہ کہہ رہے۔ اس نے بلا کے کہا تجھے پتہ نہیں تیرا سر قلم کر دوں گا۔ اس نے کہا، بڑھیا نے کہا کیا ہو جائے گا؟ ایک سر اور علی کی راہ میں چلا جائے گا۔ تو یہ مسئلہ نہیں ہے حضور، یعنی بات یہ سنی وجہ کیا ہے؟ اب یہ راز پڑھنے لگا معصوم کی زبان سے، معصوم سے آگے بھائی تقریب کو تمام کرنا۔ معصوم سے پوچھا کہ فرزند رسول یہ بتائیے، جہاں جہاں توجہ فرما رہے میرے محترم صاحب، امام محمد باقر علیہ السلام کو اس لیے یہاں پر لے کر آیا کہ آج 7 ذی الحجہ اور امام پنجم کی شہادت کا دن، تو وہ جو جس سلسلے کی مجلس ہے وہ سلسلہ ہی برقرار رہے، اور ایسا نہ ہو کہ ہماری زبانیں محروم رہ جائیں 5ویں امام کے تذکرے سے کہ جن کا آج شہادت کا دن ہے۔ تو سنیے کہ دربار متوجہ رہے گا، میں تقریر تمام ہو رہی، ایک جملہ پڑھوں گا اور سیرت نکل کر۔ حضور علی تقریباً 2.5 پونے 3 سال کے تھے جب آپ کربلا گئے مدینے سے۔ کون؟ امام۔ اب پوری دنیا اس بات پر حیران ہے کہ 2.5 سال کا بچہ، میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، سنیے، 2.5 سال کا بچہ حسین کیوں لے کر گیا؟ ہوتے ہیں نا حسین کے، چاہتے تو گھر چھوڑ جا، 2.5 پونے 3 سال لے کر گئے۔ 57 رجب میں آپ کی ولادت با شہادت ظہور پرنور ہے، تو 61 کے پہلے آپ چلے جا رہے ہیں، اور جہاں جا کر وہاں جا کے 61 کا نظر آیا، 60 کی آپ چلے جا، تو تقریباً 2.25 سال کا بچہ لے جائے۔ پھر 10 محرم سارے حالات چھوٹے سے بچے نے دیکھے، یہ آپ کے 5ویں امام، اور پھر کشا قیدی ہوئے اور چلے گئے۔ دیکھیں حسین جو کچھ لے کر گئے ہیں کربلا کے لیے، جن کو لے کے گئے، یاد رکھیے کربلا زمین سے نہیں آسمان سے بن کر آئی۔ اور میں تھکن محسوس تو نہیں کر رہا ہوں اپنے سننے والوں کے، کچھ منفرد، اور یہ یاد رکھیے کہ ہر بچہ ہو بوڑھا ہو جوان، حسین کے اس حق کے مشن کا ایک ایک مجاہد ہے، ایک ایک سپاہی ہے، ہر ایک کے ذمہ ایک میدان ہے کہ آپ نے یہ میدان فتح کرنا ہے، تم نے یہ میدان فتح کرنا ہے، تم نے وہ میدان۔ جو بیبیاں گئی ہیں انہوں نے بھی، جو بچے گئے انہوں نے بھی۔ تو یہ جو بچہ گیا ہے، چھوٹا سا بچہ قیدی ہو گیا، خاموشی، چھوٹا سا بچہ قید میں چلا جا رہا ہے، کوفہ
شام کو پتہ نہ چل سکا. ایک 2.5-3 سال کا بچہ قیدی ہے چلا جا رہا. سنیے گا اور تقریر تمام ہوئی. ایک مرتبہ چوتھے امام نے دربار شام میں خطبہ دی. خطبہ کیا تھا؟ بس یوں سمجھیں کہ زبان نہیں تھی میرے چوتھے امام کی، لگتا تھا خیبر میں علی کی ذوالفقار چل پڑی ہے ایسا. اور آپ نے تمام منافقت اور نفاق اور کفر کے چہرے سے نقابیں پلٹنا شروع کر اور وہ رسوا ہونے لگ گیا. یزیدی اور بنو امیہ اور یزیدیت. تو ایک مرتبہ ان کو روک دے جلاد کو حکم دیا کہ جلدی کر حسین کے بیٹے کا سر قلم کر، قتل کر دے. چوتھے امام ظاہری بات ہے حکمران ہے، اشارہ ابرو پہ ہزاروں افراد مارے جا رہے ہیں، دربار اس کا سب قیدی کھڑے ہوں اور نے حکم دیا علی بن حسین کو قتل کر دے. یزید نے حکم دیا. جلاد نے تلوار اٹھائی اور انگلیوں پہ گھماتا ہوا قتل کرنے چوتھے امام دربار آگے بڑھ. پر جیسے ہی اس سے پہلے کہ جلاد کی تلوار جو ہے سر عطارے سید الساجدین پر چلتی کہ یکا یک راوی کہتا ہے کہ اسیروں میں سے دربار میں ایک چھوٹے سے بچے کی آواز گونج ہے. آپ تھکیے گا نہیں حضور، فضائل کی اہم منزلیں یہاں سے پتہ کریں. دیکھیں کیا تحفہ پیش کر رہا ہوں آپ اور کہاں تقریر کو تمام کر رہا ہوں. آواز تو بچے کی تھی، کوئی بچہ، لیکن لگ رہا تھا ایسے کہ جیسے ایک شیر گرج رہا تھا. ایسی آواز تھی کہ جلاد کے قدم رک گئے اور لرزہ بر اندام ہو گئے سارے. چھوٹا سا بچہ تھا اور جس کے ہاتھوں میں گلے میں رسی تھی اور وہ کہہ رہا تھا یہ ہے آپ کا 5واں امام، دے دے حسین کو. ایک مرتبہ دیکھ کر کہا یزید تو میرے بابا کو قتل کرنا چاہتا ہے، جلاد کو حکم دے چکا، مگر سن قتل کرنے سے پہلے میری ایک بات کا جواب دے دے. راوی لکھ رہے چھوٹا سا بچہ کا اتنا بتا دے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے طے کر لیا تھا کہ یوسف کو جنگل میں لے جا کے قتل کریں گے. میں آخر تک عظیم الشان اجتماع ہے جہاں تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں. میں یوسف علیہ السلام یعقوب کے بیٹوں نے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے طے کر لیا تھا اور کئی مہینے اس مشن پہ کام کیا تھا اور قتل کے آلات بھی فراہم کر لیے تھے، تمام اسباب بھی فراہم کر لیے تھے. لیکن جب جنگل میں قتل کرنے کے لیے لے گئے تو یوسف کے بھائی یوسف کو قتل نہ کر سکے، زندہ کنویں میں پھینک کر چلے آئے. میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں یزید، جب مہینوں سے کوشش کر رہے تھے یوسف کے بھائی یعقوب کے بیٹے کہ یوسف کو قتل، پھر یوسف کو قتل کیوں نہ کیا، زندہ کنویں میں کیوں پھینکا؟ اللہ کرے میرا پیغام پہنچے. 5ویں امام کہہ رہے ہیں، 5ویں امام دربار یزید میں چھوٹا سا بچہ بولے تھی کیوں قتل نہیں کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے بھائی یوسف کو پوچھو کہا سن میں بتاتا ہوں، میں علی بن حسین کا بیٹا محمد بتاتا ہوں، میں حسین بن علی کا پوتا محمد بتاتا ہوں. اتنا گہرا مسئلہ جو انہوں نے مہینوں تیاری کی تھی اور ارادے باندھے کہ اپنے بھائی یوسف کو جنگل میں قتل کریں گے لیکن قتل نہ کر سکے. کہا اس لیے باوجود ارادوں کے اور سامان قتل کی فراہمی کے قتل نہ کر پائے یوسف کے بھائی کہ اللہ نے قانون بنایا ہے نبی اور امام کا قاتل حرامزادہ ہوتا ہے. بس حضور علی میرے عزت مآب سامعین، ہاں یزید نے اشارہ کیا جلاد پیچھے ہو جائے. ایک ہی وقت میں میرے پاس اپنے بابا کی جان بھی بچائی اور لکھوا دیا تاریخ کہ اس امام کو تو چھوڑ دیا اور ابھی چند دن پہلے جو میرے دادا کو قتل کرایا ہے، میرے دادا کو قتل کرایا. اللہ اللہ. اسی کے جواب میں تو پھر خطبہ تھا کہ یزید نے چھڑی اٹھا کر حسین کے دندانے مبارک پر رکھ دی تھی. ہاں جس پر ایک بوڑھے صحابی نے کہا تھا ہٹا لے چھڑی، میں نے آنکھوں سے دیکھا، اللہ کا نبی یہاں بوسے دے رہا تھا. بس عزاداروں نے امام مظلوم آج حسین کے سفیر کا تذکرہ ہے، حسین کے سفیر کا تذکرہ. عزاداروں آج حسین کے سفیر کا تذکرہ تو میرا دل چاہتا ہے دو جملے صحیح، ایک جو ان کے بچوں کا بھی ذکر ہے، ہاں اس جوڑی کا ذکر ہو جائے جو ماں سے بچھ گئی.
جو واپس بہت بڑی عزت ہے جناب مسلم کی, بہت بڑی عظمت ہے, بہت بڑی عظمت ہے. عزاداروں 18,000 کوفیوں نے بیعت کی تھی, لیکن جب ابن زیاد رات کو آ گیا نقاب پہن کر اور سونے کے پھول نچھاور کرتا کرتا دارالعمارہ پر پہنچا اور حکم جاری کر دیا جو مسلم کو پائے گا, جس کے پاس مسلم نظر آ گئے میں ان سب کو قتل کر دوں گا, گھر چلا گا. بس سب نے دروازے بند کر دیے. حسین کا سفیر تنہا ہو گیا, حسین کا بھائی تنہا ہو گیا, حسین کا بھائی عباس کا بھائی تنہا. میں کیا وہ تنہائی پڑھوں, 1400 سال پہلے کی تنہائی ہے, چراغ گن ہے, راہ نظر نہیں آتی ہے, اندھیرے کا عالم ہے, اور اس طرح نکلے ہیں کہ پیاس کی شدت ہے, تو کوئی دروازہ کھلا نہیں ہے کہ کسی سے پانی مانگے, کسی سے پانی پیے. ہائے غربت مسلم. ماتمداران حسین, ماتمداران سفیر حسین. 2 جملے پڑھوں گا, ایک جناب مسلم کے لیے اور ایک جناب مسلم کے بچوں کے لیے. بس آپ کو گریہ کرنا. ایک عورت کو دیکھا کہ دروازے پر آتی ہیں, پھر واپس دروازے پر آتی ہیں, کسی کا انتظار کر رہے. اس کا بیٹا تھا جو باہر گیا ہوا تھا, اس کے دروازے پر بیٹھا. اس نے دیکھا کوئی پردیسی بیٹھا ہے, اندھیرا چھا گیا تھا, مغرب پڑھ کے نکلے تھے. انہوں نے کہا عبد خدا کسی بات کی خواہش ہے؟ کہا کیا چاہتا؟ کہا مسافر ہوں, پیاسا, ساقی کوثر کا بھتیجا. ایسی مجبوری. پریشان تو بہت تھی کہ حالات خراب ہیں, کوئی اجنبی دروازے پر دیکھا گیا تو گھر والوں کو خطرہ. جلدی گئی, پانی کا جام لایا, آپ نے پانی پیا, اس کا شکریہ ادا کیا, اللہ کے ہم. کہنے لگی برا نہ مناؤ, تو بیٹا جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ, حالات اچھے نہیں, حالات اچھے نہیں. تو یہ کہہ کر اٹھے, اللہ کرے میرا حسین کو پھیلا. پانی کا پیالہ ہاتھ سے گر گیا, پانی کا پیالہ گر گیا. پلٹی واپس, قریب آ کر جھک کے دیکھتے اور کہا اگر بھول نہیں رہی ہوں تو انت مسلم یا ملتی. ہاتھوں کو بوسا دیا, ہاتھوں کو چوما, قدموں پہ گری, مجھے معاف کر دوں, میں تو کنیز ہوں آپ کے در, میں تو غلام ہوں آپ کی. اندر آئی, مصلی بچھایا, کھانا تیار کیا, بستر لگائے, آرام فرمائیے, کھانا تناول کرنے, مجھے کھانے کی آرزو ہے, میں نے کھانا نہیں کھانا, بس میرا مسلح تھا مسلح پر ساری رات. براداروں اس کا بیٹا ہے, جانے لگا اس کمرے میں, ماں نے کہا اس کمرے میں نہ جانا, آ جاؤ سو جاؤ میرے پاس. ماں سے پوچھا کیا وجہ, کر تمہیں کیا کر دے, پر تم سو آرام کرو. مشکوک ہو گئے, کہنے لگے ماں بتاؤ تو اس کی کیا بات. کہا میرے دودھ کی قسم کھا, میں دودھ معاف نہیں کروں گی اگر تم نے شکایت کی کسی سے بتایا. لوگ ماں کیسی باتیں کرتے ہو, میں اپنے اللہ کی قسم کھاتا ہوں, میں تمہارے دودھ کی قسم کھاتا ہوں جو پی. کہا بیٹا ہمارے گھر میں بنی ہاشم کا شہزادہ حسین کا بھائی ہمارے گھر, اے بیٹا باہر کتوں کی طرح ابن زیاد کے سپاہی ڈھونڈ رہے, اللہ اس کی جان کی حفاظت کرے بیٹا. کہا اچھا مت تم فکر نہ کرو, تم سو جاؤ. ماں کو لٹایا, چپکے سے اٹھا, سیدھا دربار میں پہنچا. ادھر وہ پریشان ڈھونڈ رہا تھا ابن زیاد, اسے کہیں مل, یہاں تک کہ جو دارالعمارہ کی دیواریں تھیں ان کے نیچے بڑی بڑی لائٹیں, کپڑے چلا کر گولے بنا کر وہ پھینکوا رہا تھا, کپڑے کے گولے بنا کر بڑے بڑے, تو وہ پھینکواتا تھا. آج تو سچ لائٹ اور لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں. حسین کا یہ شعر, ایک مرتبہ مسلم پر وہ ظلم ہوا جو کربلا میں کسی جانتے ہیں کیا, عورتیں ہاتھوں میں جلتے ہوئے کوئلے جس میں
धोखे से पकड़ा गया, होंठ पे तलवार लगी। मोहम्मद बिन अशस मलऊन ने, जो जादा बिन्त अशस मलऊन का बेटा है, भाई है जादा बिन्त अशस का और अशस कंदी का बेटा है, इसने होंठों पे तलवार मारी, मुंह से खून जारी हो गया। दारुल रमारा की छत पर लाया गया। अदादारो कहा प्यासा हूँ, पानी पिलाओ। एक ने पानी पिलाया, पानी पीना चाहते थे कि होंठों का खून पानी में गिर गया और देखकर कहा लगता है कि मेरे अल्लाह को मेरा पानी पीना पसंद नहीं है, ले मेरे अल्लाह मैं प्यासा ही तेरे हुजूर आ रहा हूँ। और एक मर्तबा कहा मुस्लिम कोई वसीयत है, तो कहा एक लम्हे का वक्त दे दो का वक्त है। एक मर्तबा करबला की तरफ मुंह किया, उंगली का इशारा किया, ये और उंगली का अस्सलामु अलैका मुस्लिम की सुन्नत है। और वो बच्चे जो हारिस मलऊन के हाथ में आए, अदादारो उनकी फराज के किनारे एक बच्चे को कत्ल किया। मुस्लिम की जोड़ी है, दरिया में फेंक दे। जवान जाते हैं, मुस्लिम के बच्चों की कब्रों से पहले दरिया आता है, तेज बहता हुआ दरिया। और एक मर्तबा एक बच्चे को कत्ल, ये मुस्लिम आपको आपके बच्चों का पुरसा है, एक भाई को कत्ल करके पानी आज भी देखेंगे, दरिया बहुत तेज बहता है, देखिएगा स्पीड, लेकिन इतने तेज बहाव से लाश बच्चे की पानी में गई, फिर उभर कर मुस्लिम के बच्चे की लाश ठहर गई। इसने छोटे भाई से कहा कि तुम्हारे भाई की लाश तेज पानी पे रुक क्यों गई? तो छोटे भाई ने देखकर कहा अम्मा ने कहा था छोटे भाई